السلام علیکم جی، میں ہوں فہیم ارشاد۔ کل ہم نے سارا دن ٹی وی پہ ایک ہی خبر دیکھی کہ ہمارے کچھ بچے چیئر لفٹ پر 200 میٹر کی بلندی پر پھنسے ہوئے ہیں، اور ہماری پوری ریاست اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے، لیکن ہم ان کو بچا نہیں پا رہے۔ رات 11 بجے ہم نے ان بچوں کو ریسکیو کیا، اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ تمام جانیں بچ گئی، اور وہ تمام بچے اور وہ ٹیچر بحفاظت زمین پر آ گیا۔ لیکن وہ کس طرح آیا، کس طرح نہیں آیا، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ دیکھیں، انڈیا کا جو چندریان سیٹلائٹ ہے وہ آج چاند پر لینڈ کرے گا۔ ہزاروں کلومیٹر دور پہنچ گیا ہمارا ہمسایہ، اور ہم 200 میٹر کی بلندی پر اپنے بچوں کو کس طرح بچایا ہے سب جانتے ہیں۔ 17 گھنٹے وہ بچے لٹکے رہے، اور وہ اس ڈر کے ساتھ کہ ابھی تار ٹوٹی اور ابھی میں گرا، ابھی میں مر گیا۔ اس کو اپنی فیملی یاد آ رہی ہوئے گی، اپنے پیرنٹس یاد آ رہے ہوئیں گے، اپنا بچپن، ابھی تو خیر تھا ہی بچپن ان کا، لیکن وہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ ذرا آپ سوچیں کتنی اذیت میں گزرا ہوگا۔ اور ہماری پوری ریاست ان کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہیلی کاپٹر تھا، وہ لے کر گئے، اور اس سے بھی وہ ہلنا شروع ہو جاتی تھی۔ ہمارے پاس کوئی اپاچی ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ ہم اتنے اربوں روپے اپنے ڈیفنس میں لگا دیتے ہیں، لیکن ہماری پوری مشینری مفلوج تھی ایک لفٹ کے آگے۔ تو یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے۔ ہم لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا ٹیکنالوجی میں، ہم لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا پل بنانے میں، سڑکیں بنانے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچے روزانہ کیوں لفٹ میں بیٹھ کر اسکول جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں؟ اس طرح کی کتنی لفٹ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں چل رہی ہے۔ سوچے مجھے روزانہ اپنے بچوں کو بھیجنا ہو کہ بیٹا تم لفٹ میں بیٹھو اور اسکول جاؤ، میں کس طرح سوتا ہوں؟ میں کس طرح، مجھے تو روز میرا دل دھڑکتا ہوگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس طرح کی لفٹ میں جا رہا ہے اور اسکول پڑھنے اور واپس آ رہا ہے۔ ایک طرف یہ ساری چیزیں ہیں، دوسری طرف ہم لوگ کتنی یاشیاں کرتے ہیں، ہمارے حکمران کتنی یاشیاں کرتے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہوتا ہے تو ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں۔ کیا ہم وہاں پر سڑک نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم وہاں پہ پل نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم وہاں پر کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں دے سکتے کہ میرے بچے جو ہیں وہ آرام سے، سکون سے، بغیر کسی تھریٹ کے اسکول چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں اور واپس بحفاظت آ جائیں؟ ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے کام کیے، یہ وہ، ہم نے یقین مانے کوئی کام نہیں کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ 23 اگست 2024 کو ہم نے کوئی 700 لوگوں کو، کوئی کہتے ہیں نا وہ تمغہ حسن کارکردگی یا ستارہ امتیاز اور پتہ نہیں ہلال امتیاز کیا کیا دینا ہے۔ یقین مانے ان 700 لوگوں کو اگر ہم ڈگ کر کے دیکھیں، انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا ریاست کے لیے۔ مجھے بتائیں، ہمارے انہی لوگوں نے طب میں، میڈیسن میں کیا کام کیا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا کام کیا ہے، ہم نے ثقافت میں کیا کام کیا، ہم نے یہ جو فنکار لوگ ہیں انہوں نے کیا تیر مارے، انڈسٹری ان کی ساری بیٹھی ہوئی ہے۔ کسی بھی شعبے میں ہمارے کسی آدمی نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہماری پوری ایک جنریشن جنہوں نے 70s میں کام کرنا شروع کیا اور یہ 2010 میں اور 2015-20 میں ریٹائر ہوئے، جن کو یہ تمغے دینے ہیں، یقین مانے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کام کیا ہوتا تو میرے بچوں کو ڈولی میں بیٹھ کر، لفٹ میں بیٹھ کر اسکول جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو میرے آرمی کے پاس یا میری ریاست کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے کہ وہ آدھے گھنٹے میں ان لوگوں کو بچا پاتے۔ اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو وہاں پر پل ہوتا، وہاں پہ سڑکیں ہوتی۔ انہوں نے کام کیا ہوتا تو ان کے گھر کے پاس ہی اسکول ہوتا۔ ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہ بچے صبح 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک جس عذاب میں مبتلا رہے، ان لوگوں کو کوئی گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ان کو فرق یہ پڑتا ہے کہ مجھے تمغہ حسن کارکردگی کب ملے گا، مجھے بڑا میڈل کب ملے گا، مجھے جو نوکر ملے ہوئے ہیں وہ ایک ہیں تو 4 کب ہوں گے، میری گاڑی بڑی کب ہوگی۔ تو یہ سب کچھ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں یا آگے جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی ریاست ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم پولیٹیکلی جو ہیں وہ بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے ملک میں ادارے مضبوط نہیں ہیں، اور کرنا کس نے تھا؟ انہی لوگوں نے کرنا تھا جن کو ہم لوگ 700 لوگوں کو تمغے دے رہے ہیں، اور فار نو ریزن دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی، انہیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، لیکن یہ اپنے چھاتی پہ جو ہے وہ میڈل سجا کر پھریں گے اور اپنے نام کے آگے لگایا کریں گے کہ جی مجھے یہ ملا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے، ان کو تمغے دینے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے، ان بچوں سے جا کے معافی مانگنی چاہیے جو لٹکے رہے 16 گھنٹے 17 گھنٹے، اور ان تمام بچوں سے جو روزانہ اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چیئر لفٹس پر بیٹھ کر اسکول یا اپنے کام دھندے پہ جاتے ہیں۔ میں ایز اے پاکستانی اپنی ریاست سے یہ بالکل ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ
ہماری سڑکیں پوری کی جائیں، ہمارے پل پورے کیے جائیں، ہمیں فیسلٹیز پوری دی جائیں، میرے بچوں کو اس طرح 200 میٹر پہ لٹکایا نہ جائے، چاند پہ نہ جائیں یار، کم از کم 200 میٹر کی بلندی پر تو میرے بچوں کو آپ سیو کر لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔